بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں او آر. آج لیکچر نمبر 35 ہے. 34 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. جس سیگمنٹ میں ہم آج کل ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں. یہ لینئر پروگرامنگ کی ایک خاص برانچ ہے, ایک خاص قسم کے پرابلمس ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. پچھلے جو 4 لیکچرز تھے, لاسٹ 4 لیکچرز میں ہم نے اسی کے بارے میں بات چیت کی تھی, کافی اس کو ایلیبریٹ کیا ہے, انیشیل سولوشن کی بات کی ہے, ہم نے آپٹیمل سولوشن کی بات کی ہے. اسی ٹاپک کو لے کے آج آگے چلیں گے اور یہاں پر اس کو مکمل کریں گے. یعنی جو 5 لیکچرز میں ہم نے ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کسی وقت ایڈوانس اسٹڈی میں جائیں گے تو آپ دیکھیے گا ٹرانسپورٹیشن ایک کافی بڑا فیلڈ ہے, کافی بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. لیکن ہم نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دیا ہے. اس کی بہت ساری ویریشن ہیں, بہت ساری ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں. وہ کسی وقت موقع ملے گا آپ کو تو آپ کتابیں وغیرہ دیکھ لیں, اس کے اندر اویلیبل ہوں گی. لیکن کسی وقت اگر ایڈوانس کورسز پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب. آج لیکچر نمبر 35 کس کے بارے میں ہے؟ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کے بارے میں ہے. اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. ہم ٹرانسپورٹیشن پرابلمس ڈسکس کر رہے ہیں. اور ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کچھ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے اندر کیا کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ اوریجن ہوتا ہے, کچھ آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, آپ کے پاس کچھ کاسٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک اوریجن سے دوسرے ڈیسٹینیشن میں لے جانے کی کیا کاسٹ ہوتی ہے. الٹیمیٹلی آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کاسٹ ہو یا جو بھی آپ کے پاس کاسٹ ہو وہ کم سے کم ہو سکے. اس سے ایک یہ چیز پتہ چلتی ہے یا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ منیمائزیشن کے پرابلم ہے. لیکن لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ میکسیمائزیشن کے پرابلم بھی اس سے آپ سالو کر سکتے ہیں. یہاں سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے, کئی دفعہ پہلے بھی بتائی گئی ہے, آج پھر بتا رہا ہوں کہ منیمائزیشن پرابلم اور میکسیمائزیشن پرابلم میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ کے پاس منیمائزیشن پرابلم ہے تو آپ اس کو میکسیمائزیشن کے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں, اور میکسیمائزیشن کا اگر پرابلم ہے تو منیمائزیشن طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ اس کو آپ کو آبجیکٹو فنکشن کو چینج کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے منیمائزیشن آف زیڈ ہے تو دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس میکسیمائزیشن آف مائنس زیڈ. ونس اگین, minimization of z will be equal to minus maximization of minus z. اس کے ادروائز اگر آپ کو میکسیمائزیشن z کرنا ہے دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس منیمائزیشن آف مائنس زیڈ. یعنی کہ اگر منیمائزیشن کا طریقہ کار پتا ہے تو آپ میکسیمائزیشن کے پرابلمس بھی سالو کر سکتے ہیں, اور اگر دوسری چیز ہے وائس ورسا یو کین ڈو بوتھ دا تھنگس ٹوگیدر. اگر آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہے تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ منیمائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں, بالکل لوور ایپ ڈھونڈتے ہیں, اور میکسیمائزیشن میں کیا ہے, بلکہ ہائیسٹ ایب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ چیز میکسیمم ہو. چاہے یہ 2 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں, چاہے 3 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ n ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ جو میتھمیٹکس پڑھے ہوئے ہیں, یا آپ لوگوں نے بھی تو کافی ساری میتھمیٹکس پڑھ لی ہوگی جس میں کیلکولس کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو منیما یا میکسیما معلوم کرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں, dy/dx=0, وہاں سے آپ پوائنٹس معلوم کرتے ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ فنکشن یا تو منیما ہوتا ہے یا میکسیمم ہوتا ہے. اگر 3 ڈائمینشن ہوتی ہے تو آپ پارشل ڈیفرنشیل ود ریسپیکٹ ٹو ایکس, اور اسی طریقے سے پارشل ڈیفرنشیل ود ریسپیکٹ ٹو وائی اینڈ پارشل ڈیفرنشیل ود ریسپیکٹ ٹو زیڈ کرتے ہیں. جی ہاں, یہ کہاں ہم نے اپلائی کیا تھا, یاد آ گیا ہوگا آپ کو کہ جب ہم انوینٹری پرابلمس پڑھ رہے تھے تو وہاں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف جو ہم نے کیا تھا. آج اس لیکچرز کے اندر میں 3 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کو میتھمیٹیکل ریزننگ دینے کی کوشش کروں گا. ابھی تک میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا, اب اس کی میں میتھمیٹیکل کے کس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, پیچھے اس کے کیا میتھمیٹکس کار فرما تھا کہ جو آپ کو میں نے طریقہ کار بتایا کہ جی آپ کیا کریں, نارتھ ویسٹ کارنر رول سے ایلوکیٹ کر دیں. اس کے بعد پھر آپ کو میں نے کیا بتایا کہ یو آئی جے معلوم کر لیں. پھر میں نے آپ کو کیا بتایا, یو آئی وی جے معلوم کر لیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سی آئی جے معلوم کر لیں. یہ ساری چیزیں کیوں, کیسے, کس طریقے سے, یعنی کیا کنڈیشن تھی آپٹیملٹی کی, وہ m+n-1 کیوں آیا تھا, کس طریقے سے آیا تھا, یہ چیزیں میں آج بتانے کی کوشش کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈی جنریسی کی بات چیت کی تھی کہ ہم نے ابھی تک اگر ہمارے پاس m+n-1 سیلس آکوپائی نہیں ہے تو ہم آگے نہیں چل سکتے. یہ کنڈیشن تھی نا, اگر اتفاق سے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ بھی یہاں پہ دیکھیں گے, اور پھر میں ایک دفعہ ریوائز کرانے کی کوشش کروں گا جلدی سے. تو آج کاپی پینسل سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں, کافی تیز اور فاسٹ پیس پہ یہ لیکچر ہوگا. ونس اگین وہی ماڈل کیا ہے ہمارے پاس کہ وی ہیو ٹو فائنڈ دا ٹرانسپورٹیشن پیٹرن دیٹ ول minimize the total transportation cost. Once again, our objective is to find the transportation pattern that will minimize the total transportation cost. تو یہ ہمارے پاس ماڈل تھا. یہ 5 لیکچرز میں نے آپ کو بتایا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا.
یعنی کہ ایک ایسا ٹرانسپورٹیشن پیٹرن بنانا ہے کہ ایک چیز کو یہاں سے بھیج دیں, اس کو اس طریقے سے بھیج دیں, تو یہ پیٹرن بن جائے گا نا. اس پیٹرن کے اندر کیا ہے, آپ کا جو ایم ہے, آپ کا جو ٹارگیٹ ہے, آپ کا جو آبجیکٹو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. اب ٹرانسپورٹیشن پرابلم کیا ہوتا ہے آپ کے پاس, یہی ہے منیمائزیشن آف زیڈ وچ از اکول ٹو ڈبل سمیشن. ایک سمیشن آئی پہ ہے, دوسری سمیشن جے پہ ہے, سی آئی جے ایکس آئی جے, اور ویریشن جو بھی ہے جتنے آپ کے پاس ویریبلس ہیں اس کے حساب سے سی آئی جے ایکس آئی جے. یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے. اس کے بعد دو طرح کی کانسٹینٹس ہیں, ایک رو کانسٹینٹ ہے, ایک کالم کانسٹینٹس ہیں. وہ کس طریقے سے, سگما جے از اکول ٹو 1 to n ایکس آئی جے از اکول ٹو اے آئی. یہ جو کانسٹینٹ تھی یہ رو کانسٹینٹ تھی. رو کانسٹینٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں اویلیبل ہیں اوریجن پہ نا, جو کچھ سپلائی آپ کے پاس ہے, تو وہ آپ کے پاس دیکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس سپلائی ہے تو اس کے رو کا سم اس کے برابر ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس x11 پلس x12 پلس x13 اپ ٹو سو آن سو فورتھ پلس x1n شوڈ بی اکول ٹو a1 اینڈ سملرلی سو آن سو فورتھ, اور لاسٹ میں am کے برابر ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہمارے پاس رو کانسٹینٹ تھی. اس طریقے سے ہمارے پاس کالم کانسٹینٹس ہے, اور وہ کالم کانسٹینٹس کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. تو کالم کانسٹینٹ میں کیا ہے آپ کے پاس, یہی ہے سگما ایکس آئی جے. اب ویریشن آپ کے پاس کس کے اوپر ہے, پہلے آپ کے پاس ویریشن تھی جے کے اوپر, اب ویریشن ہے آئی کے اوپر, اور اس کا سم جو ہونا چاہیے وہ بی آئی یا بی جے جو بھی آپ کے پاس یہاں پر انڈیکس ہے اس کے برابر ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ جو سارے کے سارے ہیں, پہلی کالم کا جو سم ہے وہ B1 کے برابر, دوسری کالم کا جو سم ہے وہ B2 کے برابر, لاسٹ کالم کا جو سم ہے وہ کس کے برابر ہونا چاہیے, BN کے برابر ہونا چاہیے. اور دوسری دو کنڈیشنز بھی یہاں پر ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایکس آئی جے جتنے بھی آپ معلوم کریں گے کہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سگما اے آئی از اکول ٹو سگما بی جے. یعنی یہ چیز وہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس سپلائی اور ڈیمانڈ برابر ہے, جتنی آپ کے پاس سپلائی ہے اتنی ڈیمانڈ ہے, یا جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی اس کے آپ کے پاس سپلائی موجود ہے. یہ بڑی آئیڈیل سی کنڈیشن ہے, بڑی سمپل سی کنڈیشن ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر یہ ویریشن ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں, میں نے آپ کو جب ایک ایگزامپل کر رہا تھا تو بتائی تھی, یہاں پر ذرا سا پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہو اور آپ کے پاس ڈیمانڈ کم ہو, ٹھیک ہے نا, جب سپلائی زیادہ ہو رہی ہے تو کچھ چیزیں آپ کے پاس بچتی جا رہی ہیں. وہ جب بچتی جا رہی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اسٹور کریں گے, کسی نہ کسی جگہ پہ آپ اس کو رکھیں گے. آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کا. تو جو چیزیں آپ نے بھیج دی اور جو چیزیں آپ نے پروڈیوس کی, پروڈکشن مائنس کنزیومڈ, وہ آپ کے پاس بیلنس آ جائے گا. اب یہ بیلنس آپ کے پاس اگر اوریجنس کافی سارے ہوں, 1 2 3 4 5, تو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہو تو ایک ڈمی کالم ایڈ کر دیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس اسٹور ہے, یعنی یہ آپ کے پاس گودام ہے جس میں آپ چیزیں رکھیں گے. اب وہ گودام کہاں پر ہو سکتا ہے, اوریجن 1 پہ ہو سکتا ہے, 2 پہ ہو سکتا ہے, 3 پہ ہو سکتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ بعد میں پتہ چل جائے گا. اور اس کے اندر جو کاسٹ آپ الوکیٹ کرتے ہیں, جو کاسٹ میٹرکس کے اندر اس کالم کی جو کاسٹ ہے وہ آپ زیرو کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور آپ کے پاس پروڈکشن کم ہے یا آپ کے پاس سپلائی کم ہے, تو آپ کے پاس کیا ہوگا, ہمیشہ ایک آرڈر موجود رہے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس صورت میں ایک ڈمی رو ایڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ڈمی رو. اگر فرض کیا کہ پہلے 3/3 کی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے یا 3/4 کی دی ہوئی ہے, تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا, 4/4 کی ہو جائے گی یا 4/3 کی ہو جائے گی. تو ایک آپ نے رو ایڈ کرنی ہے, یہ خیال رکھنا ہے. جس وقت آپ کے پاس سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو رو ایڈ کرنی ہے. جس وقت آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو آپ نے ایک کالم ایڈ کرنا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے سالو کرنا ہے جس طریقے سے نارمل ٹرانسپورٹیشن پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. بالکل بھول جائیں, اپنے ذہن میں مت لائیں, کیونکہ وہاں پر زیرو کاسٹ ہوگی آپ کے پاس, تو آپ چاہیں گے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ الوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ آپٹیمل سولوشن کی طرف جائیں گے, جب آپ یو آئی اور وی جے وغیرہ معلوم کریں گے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود ہی اسٹریم آؤٹ ہو جائے گی. تو اسٹریم لائن کرنے کی کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی وری کرنے کی بات نہیں ہے. سمپل سی چیز یاد رکھیں کہ ایک کالم ایڈ کریں گے, ایک رو ایڈ کریں گے, ٹھیک بات ہے. اور یہ خیال رکھیے گا کہ سارے ایکس آئی جے جو ہے وہ نان نیگیٹو ہوں گے. تو یہ کیا چیز ہے, بیسیکلی آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں آپ کے پاس کچھ اوریجن پہ چیزیں دی ہوئی ہے, کچھ آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے, یعنی ڈیسٹینیشن ہے, وہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو بھیجنی ہے. آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دی ہوئی ہوگی, یعنی کہ آپ کے پاس سی آئی جے دیا ہوا ہوگا, آپ کے پاس اے آئی دیا ہوا ہوگا, آپ کے پاس بی جے دیا ہوا ہوگا. یہ 3 چیزیں دی ہوئی ہوں گی. آپ نے کیا معلوم کرنا ہوگا, ایکس آئی جے معلوم کرنا ہوگا اس کنڈیشن کے اوپر. اور یہ آپ کے پاس وہی سمپل سا لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے. اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. یہاں پہ کانسٹینٹس ہمارے پاس لینئر ہیں ساری کی ساری, آبجیکٹو فنکشنز ہمارے پاس
سارے کے سارے لینئر ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو دیکھیں, سب کو ایڈ کریں, جتنے بھی اس کے اندر ٹرمس ہیں ساری کی ساری لینئر ٹرمس ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ نان نیگیٹیوٹی کانسٹنٹ بھی موجود ہے. آگے چلیں جناب. میں نے کیا طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ کے پاس انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کرنے کے لیے 3 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار ہے نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے, دوسرا ہے لیسٹ کاسٹ میتھڈ ہے, اور تیسرا ہے ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ. نارتھ ویسٹ کارنر رول بڑا سمپل سا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیبل بنی ہوئی ہے, آپ نے ایلوکیشن کرنا ہے, تو جو ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر ہے اس پہ میکسیمم ایلوکیٹ کر دیں, چلتے جائیں, پہلے رو کو ختم کریں, پھر آئیں نیکسٹ رو کو ایگزاسٹ کریں, پھر تھرڈ رو کو, پھر فورتھ رو کو, اینڈ سو آن سو فورتھ, انلیس انٹل ساری کی ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کیا ہوگا جس وقت کہ آپ نے ڈمی کالم ایڈ کیا ہوگا. اس کو بھی بھول جائیں, بالکل اسی طریقے سے کریں جیسے ایک نارمل پرابلم ہے. اگر آپ کے پاس اوریجنل 4x4 کی میٹرکس ہے, اب کرنے سے آپ کے پاس 4x5 کی میٹرکس بن جائے تو اس کو سمجھ لیں, پریزیوم یہی کریں, اپنے ذہن میں رکھیں کہ 4x5 کی میٹرکس ہے, بالکل نارتھ ویسٹ کارنر رول سے اسی طریقے سے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. اسی طریقے سے ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ میں بھی آپ نے وہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے, آپ نے پینلٹی معلوم کرنی ہے. یعنی کون سی پینلٹیز معلوم کرنی ہے, وہ پینلٹیز معلوم کرنی ہے کہ اگر آپ نے لیسٹ کاسٹ سیل اڈاپٹ نہیں کیا, مطلب کسی رو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک سب سے چھوٹا کاسٹ موجود ہوگی, سب سے چھوٹی کاسٹ موجود ہوگی. اس کے بعد اگر آپ اس سیل کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو نیکسٹ کاسٹ پہ جانا پڑے گا. جب نیکسٹ کاسٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ پینلٹی دینی پڑے گی. اگر منیمم آپ کے پاس 4 ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہائر جو ہے وہ 8 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ اس 4 والے سیل کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو 8 سیل والے جس میں 8 نمبر موجود ہے, جس میں کاسٹ 8 ہے, اس کو استعمال کرنا پڑے گا. یعنی ہر آئٹم کو بھیجنے کے لیے آپ کو 4 روپے کی پینلٹی دینی پڑے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ساری پینلٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور جس جگہ سب سے زیادہ پینلٹیز ہم کو دینی پڑ رہی ہے ہم وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہیں سے ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں. اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر پینلٹیز 2 جگہ پر اکٹھی آ جاتی ہے تو ہم آربیٹریلی چوز کر لیتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہاں سے ہم لیسٹ کاسٹ معلوم کرتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں, پینلٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ایلوکیشن کرتے جاتے ہیں. روز کو ایگزاسٹ کرتے ہیں, کالم کو ایگزاسٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ساری ایلوکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن. اب آپٹیمل سولوشن کیا ہوتا ہے, 2 منٹ ذرا بہت واپس چلے جائیں. کہاں پر, پہلے لیکچر میں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہمارے پاس دیا, ہم آپٹیمل سولوشن دیکھتے ہیں. ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ بیسٹ سولوشن آنا چاہیے, لیکن بعض وقت بیسٹ آتا نہیں ہے. یعنی بیسٹ کا مطلب اس سے تو زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اب آپ محنت کر رہے ہیں, محنت کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے اچھے نمبر ملنے چاہیے. اچھے نمبر کتنے ملنے چاہیے جی, 100 نمبر 100 میں سے ملنے چاہیے, یعنی 100%. یہ تو آئیڈیل ہوا, بیسٹ ہوا, اس سے اچھا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر 99 بھی آ جائے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے. اس کنڈیشن میں مطلب جتنی میں نے محنت کی تھی, جس طرح سے میں نے پیپر کیا تھا, یہ بہترین ہے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کسی وقت آپ کے پاس 89 نمبر آتے ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ آپٹیمل ہے. یعنی رات کو میں پڑھ نہیں سکا تھا, بجلی تھی نہیں میرے پاس, ریوائز کر نہیں سکا تھا, نوٹس میرے پاس تھے نہیں, اس میں 89 نمبر آ گیا, بہت اچھا ہے. اس کنڈیشن میں دس از دا بیسٹ, اس کو ہم آپٹیمل کہتے ہیں. یعنی کہ جو ساری کرائٹیریا فلفل کرتا ہے, جو اس کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتا ہے, اور جو سولوشن آتا ہے اس کو آپٹیمل سولوشن. جی میں نے لینئر پروگرامنگ میں بتایا تھا, ڈائنامک پروگرامنگ میں بتایا, اور ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں میں نے بتائی نہیں بتائیں. جی ہاں بالکل بتائیں کہ جس وقت بھی ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپٹیمل سولوشن ڈھونڈتے ہیں OR کے اندر. یہاں پہ بیسٹ سولوشن نہیں ہوتا ہے, یا آئیڈیل سولوشن نہیں ہوتا ہے, یا ون سولوشن نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ دس از آپٹیمل سولوشن. اب آپٹیمل سولوشن ٹرانسپورٹیشن پرابلم کا کیا ہوگا, یعنی کہ آپ کے پاس وہ کاسٹ جو کہ منیمم ہو, اس سے کم آپ فردر منیمائز نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ جی میری جو ٹوٹل کاسٹ آئی, جیسے ایک سوال میں ہم نے کیا تھا نا 830 ہمارے پاس کاسٹ آئی, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 830 ہی کاسٹ آئی, اس سے کم پہ ہم ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. جو آپ نے پیرامیٹرز دیے تھے, جو آپ نے ہم کو ڈیٹا دیا تھا, جو ہمارے پاس انفارمیشن پرووائڈ کی تھی, اس کے تحت ہم اس سے اچھا جواب نہیں نکال سکتے. یعنی اس کی کاسٹ جو تھی وہ 830 روپیز, دیٹ واز دی بیسٹ, یعنی کہ دیٹ واز دی موسٹ آپٹیمل سارٹ آف آنسر. تو اب ہم آپٹیمل سولوشن کی طرف جاتے ہیں. آپٹیمل سولوشن کسی بھی ٹرانسپورٹیشن پرابلم کا, دیٹ ول بی دا منیمم پاسبل کاسٹ وچ کین بی اوبٹین ود ان دیٹ سارٹ آف پیرامیٹر جو بھی آپ کے پاس دیا ہوا ہے. اس کے اندر 2 کنڈیشن ہوتی ہیں آپٹیملٹی کی. پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس انیشیل سولوشن دیا ہوا ہو تو آپ کے پاس اگر m روز ہیں اور n کالمز ہیں, ٹھیک ہے نا,
m روز اور n کالمز اگر آپ کے پاس ہے, m بائی n کی میٹرکس ہے, تو کیا کریں گے, آپ کے پاس کم سے کم m پلس n مائنس 1. مثال کے طور سے 10 بائی 10 کی میٹرکس دی ہوئی ہے, 10 بائی 10 کی, تو آپ کے پاس کم سے کم کتنے آکوپائڈ سیل ہونے چاہیے؟ جی ہاں, 10 پلس 10 مائنس 1 یا 19 کم سے کم آکوپائڈ سیل ہونے چاہیے, باقی ہم ہینڈل کر لیں گے. تو پہلی کنڈیشن تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 10 بائی 10 ہے وہ اس طریقے سے الوکیشن ہوئی ہوئی ہو اس کے اندر کہ کوئی بھی کلوز لوپ نہ بنے, یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اگر آپ ملا لیں فرسٹ سیکنڈ, اسی طریقے سے فرسٹ سیکنڈ سیکنڈ رو کے اندر, تو یہ کلوز لوپ بن جائے گا. یعنی کہ جو لوکیشن ہے اس کے اندر ایک کلوز لوپ نہیں بننا چاہیے. اگر کلوز لوپ بن جائے گا تو وہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں ایک کوئکلی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ یہ آپٹیملٹی ٹیسٹ ہے, یہ کافی دفعہ استعمال ہوا ہے, کافی دفعہ استعمال ہوگا اور بار بار یہ آئے گا. تو پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے. فرسٹ اسٹیپ از آپ نے کسی بھی طریقے سے ایک انیشیل سولوشن معلوم کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ وہ آپٹیملٹی کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے. اگر نہیں ہے تو یہیں رک جائے, اور اگر وہ کنڈیشن فلفل کرتی ہے تو آگے چلے. اسٹیپ 2 میں کیا کرنا ہے, رائٹ دی میٹرکس آف دا کاسٹ آف دا الاٹڈ سیل. اب آپ نے جہاں کہیں بھی الاٹمنٹ کر دی ہے تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے وہ میٹرکس لکھنی ہے اور اس کے اندر خالی کیا کرنا ہے, جس جگہ پر الاٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ کاسٹ خالی لکھنی ہے, باقی چیزیں نہیں لکھنی ہے. تیسرے اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, کالم میں آپ نے یوز انٹروڈیوس کرنے ہیں اور روز میں آپ نے ویز انٹروڈیوس کرنے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو آئی پلس وی جے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہاں سے آپ نے معلوم کرنا ہے, یعنی یوز کی ویلو معلوم کرنی ہے, ویز کی ویلو معلوم کرنی ہے, اور یہ پتا ہے کہ یو آئی پلس وی جے از اکول ٹو سی آئی جے. اب یہ آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے پاس اکویشن آئیں گی, اگر فرض کیا آپ کے پاس 3 بائی 3 کی میٹرکس ہے تو میں نے کیا کہا تھا کتنے سیل آکوپائی ہونے چاہیے جی, 3 پلس 3 مائنس 1 5, 3 پلس 3 6 مائنس 1 از 5, تو 5 سیلس آکوپائڈ ہیں. آپ کے پاس 5 اکویشنز ہوں گی, لیکن آپ کے پاس جو ویریبلس ہیں یعنی U1 U2 U3 V1 V2 V3 6 ہیں. تو آپ کیسے سالو کریں گے, آپ کے پاس کم سے کم 6 اکویشن ہونی چاہیے. تو کسی ایک کو آربیٹریلی U1 کو U2 کو U3 کو V1 کو V2 کو V3 کو آپ 0 فرض کر لیں اور وہاں سے ان کی ویلیوز معلوم کر لیں. آپ U1 U2 U3 V1 V2 V3 کی ویلیوز معلوم کر لیں. ٹھیک بات ہو گئی. تو یہاں سے آپ کے پاس کیا آ گیا, U آ گیا اور V آ گئے, سارے U's آ گئے, سارے V's آ گئے. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے آپ, اب آپ نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں وہ الاٹڈ سیل کے لیے کی ہیں. اب ایک میٹرکس لکھیں, کون سی والی میٹرکس, آف کاسٹ ایلیمنٹس فار آل ان آکوپائڈ سیلس. اب دوسری میٹرکس لکھیں جس کے اندر کاسٹ لکھیں خالی ان الاٹڈ سیل کے اندر. پہلے الاٹڈ سیل کی بات تھی, اب ان الاٹڈ سیل کی بات کر رہے ہیں. جب یہ چیزیں آپ نے لکھ دی تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ, فائنڈ یو آر پلس وی ایس فار ایچ ان آکوپائڈ سیل اینڈ فارم دی میٹرکس آف یو آئی پلس وی جے فار ایچ آف دی ان آکوپائڈ سیل. تو یہ جو اسٹیپ 4 میں میٹرکس تھی وہ آپ اپنے پاس رکھیں. اسٹیپ 5 میں ایک نئی میٹرکس بنائیں, کس طریقے سے, ان سیلس کے اندر جو کہ ان آکوپائڈ تھے یو آر پلس وی ایس. ٹھیک ہے نا, یو آر پلس وی ایس, یعنی وہاں سے آپ کیلکولیٹ کریں. U1 دیا ہوا ہے آپ کو, اگر فرض کیا U1 پلس V3 معلوم کرنا ہے تو U1 دیا ہوا ہے آپ کو, V3 دیا ہوا ہے, کیلکولیٹ کر لیں. یہ آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس آئے گی. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیے گا کہ اسٹیپ 4 کے اندر جو میٹرکس ہے یہ وہ میٹرکس ہے جو کہ دی ہوئی ہے, آلریڈی کاسٹ دی ہوئی ہے. اسٹیپ 5 کے اندر جو میٹرکس آپ نے معلوم کی یہ آپ کو خود کیلکولیٹ کرنی پڑے گی, یہ یو آئیز اور وی جے سے آئے گی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے, نیکسٹ میٹرکس کیلکولیٹ کریں جس میں سی آئی جے مائنس یو آئی پلس وی جے, یعنی کہ وہ جو ان الاٹڈ سیل کے اندر آپ کے پاس اوریجنل کاسٹ تھی اور جو نئی کاسٹ تھی ان کو کمپیئر کریں. اوریجنل کاسٹ میں سے نئی کاسٹ جو آپ نے کیلکولیٹ کی ہے اس کو سپریٹ کر دیں, دیٹ از سی آئی جے مائنس یو آئی پلس وی جے. یہ سپریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس بنے گی. نئی میٹرکس کیا کہیں گے, جس کو ہم نے کیا کہا تھا, سیل ایویلویشن کہا تھا, کہ وہ ہمارے پاس ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سیل میں جواب پازیٹیو آیا یا نیگیٹو آیا. تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کے پاس جو نئی میٹرکس بنی ہے سی آئی جے مائنس یو آئی پلس وی جے والی, یہ ساری کے ساری پازیٹیو ایلیمنٹس کے ساتھ ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ آپٹیمل سولوشن آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس سی آئی جے مائنس یو آئی پلس وی جے پازیٹیو آ جائے سب جگہ پر, تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس جو سولوشن ہے وہ آپٹیمل ہے. لیکن سارے کے سارے پازیٹیو تو ہے, لیکن کہیں کسی جگہ پر 0 آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آلٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ سولوشن تو آپ کا آپٹیمل ہے, لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ اسی طریقے کا ایک اور لوکیشن موجود ہے.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اگر آپ سوال کیے ہوں گے تو ایک سے زیادہ سولوشن ہو سکتے ہیں، اور یہ زیرو ہی بتاتا ہے کہ ایک سے زیادہ سولوشن موجود ہوں گے، یعنی ایک سے زیادہ دو ایلوکیشن ہو سکتی ہیں. آپٹیمل آنسر تو وہی آئے گا لیکن ایلوکیشن ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نیگیٹو آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ نیگیٹو آ گیا تو دوبارہ سے ہم شروع کریں گے، اس سیل کو یوٹیلائز کریں گے جس کے اندر سب سے زیادہ نیگیٹو ہے. مثال کے طور سے -4 از دا لیسٹ ایلیمنٹ وچ از اویلیبل. تو اب اس سیل کو یوٹیلائز کر کے ہم اس میں میکسیمم ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایلوکیشن کا طریقہ کار وہی ہوگا جو نارتھ ویسٹ کارنر میں کیا تھا یا اس میں کیا تھا، کہ یعنی کہ اگر اس سیل کے اندر ہے تو کتنی زیادہ آپ بھیج سکتے ہیں اور کتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، ان میں سے جو بھی آپ کے پاس منیمم ہوگا وہ آپ ایلوکیٹ کر دیں گے اور پورے اس میٹرکس کو ریوائز کریں گے، اس ایلوکیشن کو ریوائز کریں گے اور دوبارہ سے اسی لوپ کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، جو بچے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا آپ کمپیوٹر پروگرام لکھنا شروع کر دیں. جس وقت ہم اسائنمنٹ کے پرابلمس ختم کریں گے اس وقت تک اس کا کمپیوٹر پروگرام آپ لکھیں. کوئی سی بھی لینگویج آپ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی لینگویج کے اندر اس کو لکھنے کی کوشش کریں. بڑا اچھا الگوریتھم ہے، بڑا مزہ آئے گا. آپ دیکھیے گا کتنی آسانی کے ساتھ اس کو آپ کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہیں اور اسے کتنی آسانی سے اسے سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آگے چلیں. اب ہمارے پاس وہ میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن آ گئی کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے کہ CIJ - UI + VJ یہ کیوں دیتا ہے. اس کو جانے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی، یہ میٹرکس آپریشن ہے نا. میٹرکس آپریشن کیوں ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لینئر کانسٹینٹس ہیں. لینئر کانسٹینٹس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ میٹرکس فارم کے اندر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں بہت ساری میٹریسز آئیں گی اور میٹرکس کے کچھ آپریشنس آپ کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم رو آپریشنس کرتے ہیں. نارملی یہاں پہ یہ چیزیں لینئر الجبرا میں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، جس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ کوئی سی بھی دو رو کو انٹرچینج کرتے ہیں، کر سکتے ہیں نا. کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے دوسری رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی نمبر سے کسی بھی رو کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہ 3 رو آپریشنس بتائی تھی. یہ چیزیں سمپلیکس میتھڈ میں بہت زیادہ استعمال کی ہیں. کیا نا، جب بھی ہم نے کیے ہیں کیا کرتے تھے؟ ہم پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے تھے، پیوٹ رو معلوم کرتے تھے، پھر وہاں سے ملٹیپلائی کرتے تھے، ملٹیپلائر ڈھونڈتے تھے، دوسری رو کے اندر ایڈ کرتے تھے تو ہمارے پاس وہاں پہ 0 لانے کے لیے. تو کچھ یہی طریقہ کار یہاں پر بھی کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو جو ہمارے پاس ویریبل ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرام دی آبجیکٹو فنکشن. تو ہمارے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن ہے، اس کے اندر ہم پہلے x1 کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر x2 کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو کیا طریقہ کار ہے؟ کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. کیا ہے؟ z = سگما i = 1 to m سگما j = 1 to n Cij xij. کون کون سی کانسٹینٹس ہیں؟ یہ کانسٹینٹ ہے. پہلی کانسٹینٹ جسے کہتے ہیں ہم رو کانسٹینٹ 0 = ai - سگما j = 1 to n xij for I = 1 2 3 up to m. And column constant which is equal to given by 0 = bj minus sigma I = 1 to m xij for j = 1 2 3 up to n. یہ کانسٹینٹس آپ کے پاس دی ہوئی ہیں. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو کرنا ہے میں نے اس کو لکھ دیا. بیسیکلی یہی ہے کہ میں ان نمبر سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کراؤں تاکہ x1 x2 وغیرہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے. ملٹیپلائی ایچ آف دیز اکویشنز بائی اے نمبر and add this multiple to the objective function. This resultant can be used to eliminate the basic variables. Let us represent the multiples by ui, I is equal to 1 to up to m, and vj, j is equal to 1 to up to n, respectively for rows and columns. These multiples are called the simplex multipliers. ہم کیا کر رہے ہیں؟ For the case of جو آپ کے پاس ہے نا ui جس پہ ہم نے لیا ہے 1 to m، یہ نمبر لیا ہے کہ پہلے اکویشن کو لیں، اس کو آپ u1 سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں. کس کے اندر؟ آبجیکٹو فنکشن میں. دوسری اکویشن کو لیں، اس کو u2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں. تیسری اکویشن لیں، اس کو u3 سے، اینڈ لاسٹلی mth اکویشن جو ہے اس کو لیں، اس کو آپ um سے ملٹیپلائی کریں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو ملٹیپلائرس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سمپلیکس ملٹیپلائرس. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ یعنی ui اور vj's جو ہے آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ یہ سمپلیکس ملٹیپلائرز ہے. یہ آپ نے ملٹیپلائی کیا ان نمبر سے، ان اکویشنز کو اس کے اندر ایڈ کر دیا کس کو؟ جو آپ کے پاس کانسٹینٹس تھی. جب یہ آپ نے کر لیا تو آپ کے پاس کیا آیا؟ کچھ اس طرح کا ایک ایکسپریشن آیا. گھبرانے کی بات نہیں، اس کو دیکھ لیں. اگر آپ کرنا چاہیں نا 3 by 3 کی ایک میٹرکس لے لیں اور اس کے بعد
اس سے سالو کرنے کی کوشش کریں, اس کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کے پاس ایک کمپلیکیٹڈ سا ایکسپریشن آیا جو اس طرح سے ہے, Z از اکول ٹو سگما I از اکول ٹو 1 to m, سگما J از اکول ٹو 1 to n Cij Xij پلس سگما I از اکول ٹو 1 to m Ui ود ان بریکٹ AI مائنس سگما J از اکول ٹو 1 to n Xij پلس سگما J از اکول ٹو 1 to m Vj انٹو Bj مائنس سگما I از اکول ٹو 1 to m Xij. اب اس کو تھوڑا سا الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, Z از اکول ٹو سگما I از اکول ٹو 1 to m انٹو سگما J از اکول ٹو 1 to n ود ان بریکٹ Cij مائنس Ui مائنس Vj انٹو Xij پلس سگما I از اکول ٹو 1 to m Ui Ai پلس سگما J از اکول ٹو 1 to n Vj Bj. تو یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا, ٹھیک ہے نا. اس ایکسپریشن کے اندر آپ کے پاس 3 ٹرمز ہیں, 3 سمیشن ہیں الگ الگ. پہلی سمیشن کے اندر آپ کے پاس Xij ہے, باقی دوسری 2 سمیشنز کے اندر آپ کے پاس Xij نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پر کیا چیز ہے, وہاں پہ U's ہے اور U ہے, V ہے, A ہے اور B ہے. آگے چلتے ہیں پھر کیا ہوگا. Thus, in order to have a zero coefficient for a basic variable, it is necessary that CRS is equal to UR plus VS for each basic variable XRS, that is for each occupied cell RS. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے پاس جو رو کانسٹینٹ تھی, کالم کانسٹینٹ تھی, ان کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ایڈ کر دیا آبجیکٹو فنکشن میں, اور اس کے بعد ان کو ارینج کر دیا, ری ارینج کر دیا. ری ارینج کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پہلی سمیشن آئی ڈبل سمیشن کے ساتھ, اس ڈبل سمیشن کو غور سے دیکھیں اور اس کے اندر جو ایکسپریشن ہے وہ ہے Cij مائنس Ui مائنس Vj, ٹھیک ہے نا. یہی چیز ہے انٹو ہول ملٹیپلائڈ ود Xij. اب Xij کا کوفیشنٹ ہمارے پاس 0 اس وقت ہوگا جس وقت کے Cij مائنس Ui مائنس Vij 0 کے برابر ہو, یا ان ادر ورڈ Cij از اکول ٹو Ui پلس Vj. یہ چیز میں نے یہاں پہ کہی ہے کہ CRS از اکول ٹو UR پلس VS, اور یہی ہم نے وہاں پر کہا تھا کس چیز کے لیے, فار آکوپائڈ سیلس کے لیے, کہ وہ چیز ہمارے پاس 0 ہو. یاد آیا نا کہ جس میں میں نے کہا تھا U1 پلس V1 یا U1 پلس V2 یا U3 پلس V2, اس طرح کی کچھ چیزیں کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس 3x3 کی میٹرکس ہے تو ہمارے پاس 5 آکوپائڈ سیلس ہیں, 5 اکویشنز ہیں, ہم اس کو کیسے سالو کریں گے. میں نے U1 کو 0 کہا تھا, ابھی اس لیکچر کے شروع میں بھی بتایا آپ کو. تو یہ وہی چیز ہے کہ اس کی کنڈیشن یہ کیا ہے آپ کے پاس, کہ CRS should be equal to UR plus VS. جی جناب, CRS should be equal to UR plus VS for each basic variable XRS, that is for each occupied cell RS. یعنی کوئی جو ہے جس کے اندر rth رو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, S کالم کے اندر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, that is CRS should be equal to UR plus VS. یہی چیز ہم نے آپ کو وہاں بتائی تھی کہ C11 should be equal to U1 plus V1, C13 should be equal to U1 plus V3. پھر پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے. There are m plus n minus 1 occupied cell and therefore m plus n minus 1 equations. Since we have m plus 1 unknown, that is Ui's and Vj's, one of these variables can be assigned a value arbitrarily and rest of them can then be solved algebraically. This leads to the solution of a set of m plus n minus 1 equations simultaneously. تو یہ وہی چیز لکھی ہے میں نے جو ابھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 اکویشنز ہیں, 6 انون ہیں, کسی ایک کی ویلیو رکھتے ہیں, 0 رکھ لیں, 1 رکھ لیں, باقی 5 اکویشن جو ہیں آپ کے پاس سالو ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں having determined the values of Ui and Vj, the entering basic variables, if any, can be identified readily by calculating Cij minus Ui plus Vj for each of the unoccupied cells. یہ بھی وہی چیز ہے, میتھمیٹیکلی بتا رہے ہیں کس طریقے سے وہ فالو کر رہا ہے. ہر ایک کے لیے جو کہ آپ کے پاس انآکوپائڈ سیل ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے, Cij minus Ui plus Vj. یہ چیز آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اور ایک کنڈیشن آ جاتی ہے آپ کے پاس, وہ کیا کنڈیشن ہے, if Cij minus Ui plus Vj is non-negative in every case, then the solution must be optimal since no non-basic variable can decrease z. جو لاجک ہے یہ غور سے پڑھ لیجئے گا, اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. کیا کہا ہے کہ if Cij minus Ui plus Vj is non-negative, that is either 0 or positive, in every case, یعنی جتنی بھی ویلیوز سب کے لیے, کسی ایک جگہ کے لیے بھی اگر یہ وائلیٹ کرتا ہے تو یہ سیٹسفائی نہیں کرے گا, then the solution must be optimal. ٹھیک ہوگی بات یہاں تک. Why? Since no non-basic variable can decrease z.
کوئی بھی جو نان بیسک ویریبل ہوگا نا وہ اس کو زیڈ کو فردر ڈیکریز نہیں کر سکے گا. بیسیکلی بیسک ویریبل ڈیکریز کر سکتا ہے نا, نو نان بیسک ویریبل کین ڈیکریز زیڈ. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لاسٹلی on the other hand, if Cij minus Ui plus Vj yields a negative result, the cell with the largest negative smallest value of Cij minus Ui plus Vj is selected to be the cell for new allocation, since it means that this non-basic variable decreases Z at the fastest rate. This is the basis for conducting the optimality test. یہ جناب آپ کے پاس بیسس ہے. یہی چیز میں بار بار بتاتا ہوں سادہ سی اردو کے اندر, بالکل سلیس اردو کے اندر, جو ہم نے میتھمیٹیکلی انہی کی زبان کے اندر آپ کو بتا دی ہے. کوئی اس میں ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ کوئی کنڈیشن, کوئی چیز, کوئی پرابلم اگر ہے تو فوراً ای میل کیجیے گا, ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. ویسے تو آپ جانتے ہیں میں کہاں پہ ہوتا ہوں, پکڑ لیجیے گا. I'll try to help you out. اب ایک امپورٹنٹ اور اہم سا ٹاپک کرتے ہیں ڈی جنریسی کا. اس کے لیے ذرا کاپی پینسل سنبھال لیجیے, ٹھیک ہے؟ اور اگر پانی نہیں پیا تو پانی بھی پی لیجیے. پانی پینے سے مطلب میرا یہ تھا کہ تازہ دم ہو جائے. وہ محاورہ میں استعمال بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کوئی ارادہ نہیں تھا, جس میں کہتے ہیں نا کہ پانی پلا کے مارنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ڈی جنریسی تو بڑی آرام سی چیز ہے, بڑی سہل سی چیز ہے. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ہینڈل کیا ہے, دوبارہ سے بھی ہینڈل کر لیں گے. یہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر ڈی جنریٹ سولوشن اس وقت آتا ہے جس وقت کہ آپ کے پاس نمبر آف آکوپائڈ سیل m+n-1 نہ ہو. اگر 3x3 میٹرکس ہے تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کم سے کم آکوپائڈ سیل 5 ہونے چاہیے. ابھی جو سوال کیے ہم نے, جو آپ کو ایکسرسائز دی ہے, اس کے اندر 5 آکوپائڈ سیل بن جاتے ہیں. لیکن نارمل کیس میں ایسا نہیں ہوگا. کبھی ڈی جنریسی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, بہت جگہ پہ ہوتی ہے. اس کو کیسے سالو کرتے ہیں, اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, تو یہ طریقہ کار ہے. وہی نمبر 2 طریقہ ہم استعمال کریں گے یہاں پر کہ اس سیل پہلے 4 سیل ہیں, ہم ایک 5واں سیل بھی بنانے کی کوشش کریں گے. اور ایسی جگہ پہ ہم اس کو ایلوکیشن کریں گے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے. یعنی کہ وہ جو 2 کنڈیشن ہیں, کنڈیشن آف آپٹیملٹی آپ سیٹسفائی نہیں کر رہی ہیں. ڈی جنریسی کب ہوگی؟ جس وقت کے ٹیسٹ آف آپٹیملٹی پوری نہیں ہوگی یا کنڈیشن آف آپٹیملٹی سیٹسفائی نہیں ہوگی. سمجھ گئے بات؟ جی, تو آگے چلیں. اس کو کیسے توڑتے ہیں, کس طریقے سے سالو کرتے ہیں. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ ڈی جنریٹ سولوشن اس وقت ہوگا جس وقت کہ آپ کے پاس انیشیل سولوشن کے اندر جو ایلوکیشن ہے وہ آپ کے پاس m+n-1 سیل سے کم ہے. بہت دفعہ ہوتی ہے m+n-2 ہوگی, m+n-4 ہو جائے گی, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ہم توڑنے کی کوشش کریں گے. اس کے بھی مختلف طریقے کار ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے, a feasible solution with independence but fewer than the required number of individuals allocation is changed to become permissible in the following way. We have to choose the required number of cells such that this number plus the existing allocation comes to exactly m+n-1 cells should be in the independent positions. اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر m+n-1 سیل نہیں ہے آکوپائڈ, تو ہم کچھ ایسی ایلوکیشن کریں گے کسی جگہ پر بہت تھوڑی سی انسگنیفیکینٹ سی, تاکہ آپ کے پاس جو نمبر آف آکوپائڈ سیل ہیں وہ m+n-1 بن جائے. یعنی وہ کنڈیشن پوری ہو جائے. جب پوری کنڈیشن ہو جائے گی تو ہم سارے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. میتھمیٹکس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پریزمپشنز کرتے ہیں اور وہ پریزمپشنز آپ ویلڈ سمجھتے ہیں تو پھر ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. یعنی وہ کنڈیشنز آپ توڑ دیں. یہ زندگی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ پریزمپشنز کرتے ہیں, مثال کے طور سے کہ آپ میچ کھیلنے جاتے ہیں نا, کرکٹ کا میچ کھیلنے جاتے ہیں, آپ ٹاس جیتتے ہیں, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں اس وقت بیٹنگ کروں گا, میں فیلڈنگ کروں گا. ٹھیک ہے. بیٹنگ کس وقت کرتے ہیں کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پچ کنڈیوسو ہوگی بیٹنگ کی, یا پچ خراب نہیں ہوگی, سالڈ رہے گی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پچ خراب ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی بیٹنگ کر لیں اور بعد میں دوسروں کو کھلائیں. تو یہ اس پریزمپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پریزمپشن کیا ہے. بعض وقت وہ ریڈنگ صحیح ہوتی ہے, بعض وقت ریڈنگ غلط ہو جاتی ہے. لیکن میتھمیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. میتھمیٹکس میں جب آپ کے پاس ایک دفعہ کنڈیشن ڈیفائن ہو جاتی ہیں تو اس پہ فرم رہتے ہیں, اس پہ ساری چیزیں چلتی ہیں آگے. ناؤ واٹ ڈو وی ڈو؟ ہم یہ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک کسی سیل کے اندر جو کہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں ہو وہاں پر کچھ تھوڑی سی ایلوکیشن کرتے ہیں. یہی میں نے اس میں لکھا ہوا ہے. دین این انفائنیٹیسمل یعنی ویری اسمال بٹ پازیٹیو ایلوکیشن سے این اماؤنٹ اکول ٹو ایپسلون
is allotted to each of the chosen unoccupied cells. اگر آپ کے پاس 3x3 کی میٹرکس دی ہوئی ہے اور اس کے اندر 5 سیلس آپ کے پاس آکوپائڈ نہیں ہے، فرض کر لیں، میں ویسے ہی لے رہا ہوں 3 سیلس آکوپائڈ ہیں، ٹھیک ہے، 3 سیلس آکوپائڈ ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 جگہ ایسی لوکیشن کرنی ہے بہت چھوٹی سی، 0.1 فرض کر لیں، 0.2 کر لیں، 0.01 کر لیں، یہ ویری انسگنیفیکینٹ سی آپ لوکیشن کر دیں کسی بھی 2 سیل کے اندر جو کہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں ہو. دس فکٹیشیس الاٹمنٹ ڈز ناٹ چینج دی فزیکل نیچر آف دی اوریجنل سیٹ آف allocations but will be helpful to carry out the iterations. This small fictitious quantity plays an auxiliary role and it is removed when the optimum is reached. ہم ایک چھوٹی سی allocation بہت فکٹیشیس سی بہت چھوٹی سی allocate کر دیں گے اور اس کو ہم سالو کرتے رہیں گے. فرض کیا اگر آپ کے پاس allocation ہے 0.1 تو آپ نے اس سیل کے اندر جب allocation کی 30 تو 30.1 ہو جائے گی اور بعد میں الٹیمیٹلی ہم اس کو 0.1 کو eliminate کر دیں گے، بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس بالکل آپٹیمم سولوشن مل جائے گا، آپٹیمل سولوشن مل جائے گا. اب یہی چیز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ایک ایگزامپل سے، جلدی سے کروں گا تاکہ یہ چیز جو میں نے ابھی بتائی ہے کیسے ہوگی، دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر اوریجن 3 اوریجنس ہیں اور آپ کے پاس 4 ڈیسٹینیشنس ہیں. دیر آر 3 اوریجنس 4 ڈیسٹینیشنس، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس سپلائی جو دی ہوئی ہے 3 اوریجنس پہ، فرسٹ پہ 70 ہے، سیکنڈ پہ 47 ہے، تھرڈ پہ 93 ہے. اسی طریقے سے ڈیمانڈ نمبر 1 پہ 70 ہے، نمبر 2 پہ 35 ہے، نمبر 3 پہ 45 ہے، نمبر 4 پہ 60 ہے، ٹھیک ہے. اس کیس کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی برابر ہے آپ کے پاس. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، سالو کرنا ہے. کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے سب سے پہلے آپ معلوم کریں گے کون سا، جی انیشل سولوشن. ناٹ فیئر سے معلوم کر لیں یا ووگل سے معلوم کر لیں. میں نے ووگل سے کیلکولیٹ کیا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد میرے پاس جو جواب آیا جناب، پہلے سیل میں 70، سیکنڈ رو کے اندر سیکنڈ سیل کے اندر 2، سیکنڈ رو تھرڈ سیل از 45، تھرڈ رو سیکنڈ سیل از 33، تھرڈ رو فورتھ سیل از 60، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کیا آ گیا، 70، 2، 45، 33، 60، یہ آپ کے پاس ایلوکیشن آ گئی. اب اس کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کیا ایلوکیشن آئی ہے. کتنی ایلوکیشن آپ کے پاس، کتنی روز ہیں جی، 3 روز ہیں. کتنی کالمز ہیں آپ کے پاس، 4 کالمز ہیں. تو آپ کے پاس ایلوکیشن کتنی آنی چاہیے، 3 + 4 - 1، ٹھیک ہے. 3 + 4 is 7، 7 - 1 is 6. کم سے کم 6 سیلس آکوپائڈ ہونے چاہیے تاکہ آگے چلیں. یہاں پر کتنے ہیں دیکھتے ہیں، 1 2 3 4 5. تو جناب 5 سیلس آکوپائڈ ہیں، 6 نہیں ہیں، ڈی جنریسی آ گئی. یہ سولوشن جو ہے ڈی جنریٹ سولوشن ہے. آپ وہ نارمل طریقہ کار یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اس پہلے ڈی جنریسی کو توڑیں گے، اس کو اسٹاپ کریں گے، پھر آگے چلیں گے. کیا طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ نے سیل کو چوز کرنا ہے اور اس سیل کے اندر آپ نے ایک چھوٹی سی کوانٹٹی ایڈ کرنی ہے. وہ ایڈ کریں اور آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا دیا ہوا تھا آپ کے پاس، آپ کے پاس یہ ایگزامپل دی ہوئی تھی جس کے اندر 3 روز 4 کالمز 3 اوریجنس 4 ڈیسٹینیشن تھی. اس میں ہم نے کیا کیا، انیشل بیسک سولوشن معلوم کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو سولوشن آیا کسی میتھڈ سے بھی آیا، اس کے اندر ہمارے پاس جو آکوپائڈ سیل ہیں وہ 5 ہیں. ہمارے پاس کم سے کم 6 ہونے چاہیے تھے، تو ہم نے اس کو ڈی جنریسی کو ریموو کرنا ہے. تو میں نے کیا، میں نے یہ جو کالم 4 میں یعنی فرسٹ رو اور 4th سیل یا 4th کالم اور فرسٹ سیل کے اندر میں نے ایپسلون ایڈ کر دیا. ایپسلون کیا ہے، بہت اسمال کوانٹٹی ہے، بہت ہی چھوٹی سی کوانٹٹی ہے. 0.1 فرض کر لیں، 0.01 فرض کر لیں. تو یہ میں نے کوانٹٹی ایڈ کر لی. اس سے کیا فرق پڑا، تو یہ جو انسگنیفیکینٹ ایپسلون بہت چھوٹی سی جو میں نے کوانٹٹی ایڈ کی ہے، اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ اس سیل کو میں اپنے پورے گریڈ میں لانا چاہتا تھا. اب جب میں اس گریڈ کو اس سیل کو اپنے گریڈ میں جب میں لے کے آ گیا تو میں وہ پروسیس لگا سکتا ہوں، وہ اسٹیپس لگا سکتا ہوں جو کہ آپٹیمل سولوشن کے لیے ہے، یعنی کہ یو آئی وی جے معلوم کر سکتا ہوں. پہلے میرے پاس کیونکہ سیل اتنے کافی نہیں تھے کہ میں یو آئی اور وی جیز معلوم نہیں کر سکتا تھا، اب میں معلوم کر سکتا ہوں. اور اسی طریقے سے سارے وہی اسٹیپ، یعنی کہ پہلے آکوپائڈ سیل کے لیے، پھر ان آکوپائڈ سیل کے لیے، پھر سی آئی جے مائنس یو آئی پلس وی جے کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں چیک کر سکتا ہوں کہ آپٹیمل ہے یا نہیں ہے. وہی کنڈیشن آف آپٹیملٹی ساری کی ساری یہاں لگاؤں گا.
تو یہ دیکھا کہ آپ نے میتھمیٹکس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کرنے سے کیا فائدہ ہوا ہے. جناب نیکسٹ اسٹیپ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. سارے وہی پروسیس, کاسٹ آف الاٹڈ سیلس, جس میں ہم نے یو پلس وی معلوم کرنا ہے. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو میں نے کیا کیلکولیٹ کیا ہے, میں نے اس میں 2-3 اسٹیپس اکٹھے کر دیے ہیں, اور یہ 2-3 اسٹیپس آپ نے خود کرنے ہوں گے. میں نے کیا کیا, پہلے U1 U2 U3, پھر اسی طریقے سے V1 V2 V3 V4 لکھا. پھر میں نے وہی U1 plus V1 is equal to C11 کیلکولیٹ کیا, سارے کے سارے لکھے, اور اس کے بعد اکویشن میں کسی ایک جگہ پہ 0 کیا. U1 کو 0 فرض کیا تو میرے پاس U2 40 آ گیا, U3 میرے پاس 36 آ گیا, V1 14 آ گیا, V2 -5 آ گیا, V3 -19 اینڈ V4 is 27. یعنی U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 کی ویلیو میں نے کیلکولیٹ کر لی. یہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر بھی ہے, آپ اسے ذرا دیکھ لیں. اب جناب آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف, کاسٹ آف ان الاٹڈ سیلس. اب ہمارے پاس پہلے تو الاٹڈ سیل کی بات ہو رہی تھی, اب ان الاٹڈ سیلس کی بات ہو رہی ہے. ان الاٹڈ سیلس ہمارے پاس کتنے ہیں, 6 ہیں. باقی ہمارے پاس 6 جو تھے وہ الاٹڈ سیل تھے. سیم پروسیس کریں گے, وہی چیزیں یہاں پر بھی کرنا پڑیں گی. ناؤ آئی ہیو کیلکولیٹڈ دس U plus V فار ان الاٹڈ سیلس. یہ میں نے ساری کی ساری کیلکولیشن کر لی ہے. وہ آپ کے پاس U1 U2 U3 V1 V2 V3 دیا ہوا تھا, وہاں سے میں نے کیا کیلکولیٹ کیا, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد U plus V فار ان الاٹڈ سیلس کیلکولیٹ کر لیا. وہ کیا آ گیا, فرسٹ رو کے اندر سیکنڈ سیل -5, فرسٹ رو تھرڈ سیل از -19, سیکنڈ رو فرسٹ سیل از 54, second row fourth cell is 67, third row first cell is 50, and third row third cell is 17. یعنی these are UIs plus VJs for unallotted cells. یہ ویلیوز آ گئی ہیں, اس کو دیکھ لیجیے گا, چیک کر لیجیے گا, ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو. We proceed further. اب سیل ایویلویشن میں ہمارے پاس کیا آیا, یعنی فرسٹ رو سیکنڈ سیل از 61, first row third cell is 67, second row first cell is 21, second row fourth cell is 67, third row first cell is 49, third row third column 54. تو آپ کے پاس یہ جو سیلز آئے کتنے آئے, 6 سیلز آ گئے, اور 6 سیلز کے اندر کیا چیزیں ہیں, ساری کی ساری پازیٹیو آ گئی. پازیٹیو سے کیا مراد ہے, یاد ہے, بھول گئے, نہیں بھولے نا, جی بالکل نہیں, کیونکہ یہ ساری کی ساری پازیٹیو ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو لوکیشن تھی یہ آپٹیمل ہے, ہم اس کو فردر امپروو نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے پاس لوکیشن تھی یہ صحیح ہے, اس کی کاسٹ کیلکولیٹ کر لیں, ملٹیپلائی کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اور آپ چیک کر لیں, کاؤنٹر چیک کر کے دیکھیں کہ کوئی اور بھی آربیٹری ایلوکیشن کر کے دیکھیں, تو آپ دیکھیے گا اس سے کاسٹ آپ کم معلوم نہیں کر سکتے. تو دس از دی آپٹیمل لوکیشن وچ وی ہیڈ, اور اس سے ہم نے میتھمیٹیکلی سائنٹیفکلی پروو کر دیا ہے کہ دس از دی بیسٹ سارٹ آف ایلوکیشن. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا اس آرٹیکل کے اندر, یہ بہت تھوڑا سا میں نے 10 منٹ میں آپ کو بتایا ہے, یہ ڈیجنریسی کے بارے میں ہے. اس میں میں نے ایک چھوٹا سا ایپسلون, بہت معصوم سی ایک جو سمبل ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے, جس کا پرپز یہ تھا کہ ڈیجنریسی کو توڑنا. اگر آپ کے پاس سیلز کم ہیں تو آپ نئے سیلز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, اگر ایک سے زیادہ کرنا ہے تو آپ ایپسلون 1 ایپسلون 2 کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کچھ اور چیزیں الفا بیٹا آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ m + n - 1 سیلز ہونے چاہیے تاکہ آپ فردر پروسیڈ کر سکیں. اگر فردر پروسیڈ نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی, امتحان میں نمبر کٹ جائیں گے, جاب سے نکالے جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو دس از دا میتھڈ ہاؤ ٹو بریک دس ڈیجنریسی. آگے چلیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. آگے میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, اور یہ وہی ایگزامپل ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سارے جو اسٹیپس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں کہ ہم کیسے چلتے تھے, کیسے چل رہے ہیں, اور کیسے ہمیں چلنا چاہیے. ونس اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریوائز ون آلریڈی سالوڈ ایگزامپل ویری کوئکلی. فرسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس یہ ایگزامپل دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ اسٹیج میں کیا کرتے ہیں, ہم انیشیل بیسک سولوشن معلوم کرتے ہیں. کسی طریقے سے بھی آپ معلوم کر لیں تو یہ آپ کے پاس انیشیل بیسک سولوشن آتا ہے. ڈیمانڈ آپ کے پاس دی ہوئی ہے, سپلائی آپ کے پاس دی ہوئی ہے, کاسٹ آپ کے پاس آ گئی, آپ کے پاس لوکیشن آ گئی. نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ کے پاس انیشیل سولوشن آ جائے تو آپ کاسٹ میٹرکس لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کاسٹ میٹرکس کیا ہے, یہ وہی میٹرکس ہے جو کہ آپ کے پاس دی ہوئی ہے اوریجنل, اسی کو آپ کاسٹ میٹرکس لکھ لیتے ہیں. دین الاٹمنٹ میٹرکس, یعنی وہ میٹرکس جو آپ نے ایلوکیشن کی ہے اس کو ہم الاٹمنٹ میٹرکس کہتے ہیں, یعنی یہ وہ ایلوکیشن آپ نے کی ہوئی ہے. دس میں بی آپٹیمل, دس میں ناٹ بی دا آپٹیمل.
پھر ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں یوز اور ویز معلوم کرتے ہیں. یہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یوز لکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے باٹم رو میں ویز لکھ لیتے ہیں. اور یہ ہم کس کے لیے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان آکوپائڈ سیلز ہیں اس کے اندر ہم ایلوکیشن کریں تو ہماری کاسٹ پہ کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں یوز اور ویز تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یہ کیسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس سی آئی جے از اکول ٹو یو آئی پلس وی جے ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس اکویشنز آتی ہیں اور وہ اکویشنز اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنے آپ کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں. تو آپ کوئی بھی ویلیو سپوز کر لیتے ہیں U1 U2 U3 کی اور اس کو سالو کر لیتے ہیں. اس طریقے سے آپ U1 U2 U3 یا V1 V2 V3 کی ویلیوز معلوم کر لیتے ہیں. کس کے لیے؟ الٹیمیٹلی وہی 4 سیلز کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس ایگزامپل کے اندر جن کو ہم نے چیک کرنا ہے. نیکسٹ جی کاسٹ آف ان آکوپائڈ سیلز. اب اس میٹرکس کے اندر اس نیکسٹ اسٹیپ کے اندر صرف ہم وہ کاسٹ لکھتے ہیں جو کہ ان آکوپائڈ سیلز کے اندر ہے. نیکسٹ کیا کرتے ہیں کہ U پلس V کیلکولیٹ کرتے ہیں فار ان آکوپائڈ سیلز یعنی UI پلس وی جیز. یہ UI پلس وی جیز کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے ہی آیا ہے. ٹھیک ہے، جو پہلے آکوپائڈ سیل سے وہاں سے ہم نے کیلکولیٹ کر لیا یہ UI پلس وی جیز. یہ اس سے مختلف ہے جو آپ کے پاس CIJ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، UI پلس وی جیز معلوم کر لیے. جب آپ کے پاس UI پلس وی جیز آیا تو آپ نے پھر سیل ایویلویشن کیا ہے. وہ کیسے آیا؟ CIJ مائنس UI پلس وی جے کے ساتھ. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو سولوشن ہے آپٹیمل ہے یا نہیں ہے. اگر اس میٹرکس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی نیگیٹو سائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سولوشن ہے آپٹیمل نہیں ہے، آگے چلنا ہے. اگر سارے پازیٹیو ہے بہت اچھی بات ہے. پازیٹیو کے ساتھ 0 آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اور سولوشن بہتر موجود ہے، یعنی بہتر نہیں، اسی طرح کا سولوشن آلٹرنیٹ موجود ہے. لیکن اگر مائنس موجود ہے، کوئی بھی ایک بھی مائنس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے چلنا ہے، آگے پروسیڈ کرنا ہے. اور آپ کے پاس جس جگہ پہ سب سے کم نمبر ہے یا مائنس کے ساتھ سب سے بڑا نمبر ہے اس سیل کو آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے. اگر 2 برابر ہے، کوئی سے بھی 2 برابر ہے تو آپ کی مرضی ہے کسی جگہ پہ بھی آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس ایگزامپل کے اندر کہ ابھی اس سولوشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے، یعنی ماڈیفکیشن پاسبل ہے. ماڈیفکیشن کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے جو سیل سی ہے یعنی سی رو کے اندر جو پی کالم کے اندر آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے اور وہاں پر کچھ ایلوکیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ بہتر آئے گا. آپ نے کیا فورن ماڈیفکیشن کرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ آپ وہاں پہ 15 ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے بتایا آپ کو کس جگہ 15 ایڈ کریں. سی رو کے اندر فرسٹ سیل کے اندر 15 ایڈ کریں، پھر سی رو کے اندر اور آپ تھرڈ سیل جو ہے اس میں سبٹریکٹ کریں. اسی طرح سے بی رو کے اندر فرسٹ سیل کے اندر سبٹریکٹ کریں اور بی رو کے اندر تھرڈ سیل کے اندر ایڈ کریں. لوپ تو پورا ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایلوکیشن بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی لیکن ایک نئی ایلوکیشن آ جائے گی. اب آپ کے پاس دوبارہ سے پھر وہی شروع ہو جائے. یہ کاسٹ میٹرکس ہے، یہ الاٹمنٹ میٹرکس آئے گی آپ کے پاس، نئی الاٹمنٹ میٹرکس آئی اینڈ دا سیم پروسیس اگین. پھر آپ نے یوز اور ویز معلوم کیا، پھر آپ نے کیا کیا؟ ونس اگین سیم تھنگ، کاسٹ آف انآکوپائڈ سیلز، یو پلس وی فار انآکوپائڈ سیلز. یہ آپ کے پاس آیا جناب. نیکسٹ سیل ایویلویشن کی، یہاں پر بھی دیکھیں پھر ایک نیگیٹو آ گیا. فردر چلیں گے، فردر پروسیڈ کریں گے. ری الاٹمنٹ کی، یہ آپ کے پاس ری الاٹمنٹ آ گئی. تو یہ جناب آپ کے پاس ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ اسٹارٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں بھیجنی ہیں، کاسٹ دی ہوئی ہے، کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. اس کو فارمولیٹ کیا، دیکھا تو اتفاق سے یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم نظر آیا. لینئر پروگرامنگ میں کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے، کچھ کانسٹینٹس ہوتی ہیں، نان نیگیٹیوٹی کانسٹینٹ ہوتی ہیں. دیکھا یہاں پر بھی وہی چیز ہے. اس کے بعد اس کا ہم نے خاص طریقہ کار بتایا، اس کی خاص پریزنٹیشن بتائی کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ سمپلیکس میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں، اس کو آپ یہ میٹرکس فارم میں لکھ لیں یا ٹیبل فارم میں لکھ لیں یا ٹیبلو فارم میں لکھ لیں یا ٹیبولر فارم میں لکھ لیں، اور کاسٹ کو کہاں پہ لکھیں اور کس طریقے سے آپ ایلوکیشن کریں. یہ ایک طریقہ کار آیا اور ہم نے مختلف ٹیبلز معلوم کیے، انیشیل سولوشن معلوم کیے، پھر دیکھا کہ انیشیل سولوشن ہمارے پاس آپٹیمل ہے یا نہیں ہے. آپٹیملٹی کنڈیشن لگائی، آپٹیملٹی ٹیسٹ لگا دیے. جب آپٹیملٹی ٹیسٹ لگا کے دیکھا تو کسی جگہ پہ آپٹیمل ملا، کسی جگہ آپٹیمل نہیں ملا. پھر ہم نے بتایا کہ اگر آپٹیمل نہیں ہے تو کیا کس طریقے سے اس کو آپٹیمل بنائیں. پھر آپٹیمل بنانے کے لیے ہم نے نئے سیلز ڈھونڈے، نئی لوکیشن ڈھونڈی. نئے لوکیشن دیکھنے کے بعد دیکھا کہ کاسٹ فردر ریڈیوس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. ایک اسٹیج آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فردر ریڈیوس نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن آ گیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو کنڈیشنز آف آپٹیملٹی ہے یہ سیٹسفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے.
کسی جگہ ہو رہی ہوتی ہیں, کسی جگہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈی جنریٹ سولوشن ہے. جب ڈی جنریسی آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے توڑا, ہم نے بتایا کہ کوئی ایک سیل نیا انٹروڈیوس کر دیں اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی کاسٹ آپ انٹروڈیوس کر دیں, ایپسلون اس کا نام دیا. نیا سیل 1 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, تو وہ لوکیٹ کر لیں, اس کے اندر پھر کاسٹ ڈالیں اور اس کو اسی طریقے سے سالو کر لیں. تو یہ جناب سارے کے سارے کیا تھا ہمارے پاس, ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو ہم نے دیکھا, ہم نے اسٹڈی کیا. یہ ہمارا لیکچر نمبر 35 تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہمارا سیگمنٹ تھا ٹرانسپورٹیشن کا وہ مکمل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں, اگلے لیکچر میں ہم نیا ٹاپک اسائنمنٹ پرابلمس کو انٹروڈیوس کریں گے. یہ بھی ایک خاص قسم کے لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں. اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. پہلے ہم اس کو بتائیں گے کہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں, اس کی میتھمیٹیکل فارمولیشن کیا ہوتی ہے, اور پھر طریقہ کار ان کو سالو کرنے کا ہم آپ کو بتائیں گے. کوشش کریں گے کہ وہ 2 لیکچرز میں مکمل ہو جائیں, کیونکہ بڑے سمپلیفائڈ قسم کے پرابلمس ہیں. انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے, جس طرح سے امید ہے کہ یہ لیکچرز بھی آپ نے انجوائے کیے ہوں گے. اس دوران کیا کرنا ہے, بہت پریکٹس کرنی ہے, کمپیوٹر پروگرامنگ کرنی ہے, کمپیوٹر پروگرامس لکھنے ہیں, اور بہت سی جگہوں پر سرچ کرنا ہے کہ کون کون سے پروگرامس اویلیبل ہیں, کون کون سے پیکیجز اس کے اویلیبل ہیں ٹرانسپورٹیشن کے. ان کی مدد سے بھی آپ نے ایگزامپلس کرنی ہے, ایکسرسائزز کرنی ہے. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کہ فزیکل ایکسرسائزز کیجیے گا, مینٹل ایکسرسائزز کیجیے گا. سب سے بڑی مینٹل ایکسرسائز میتھمیٹیکل کویشچن سالو کرنا ہے یا OR کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.